حکم خلیفہ ہے، لو پڑھ لو۔ کیوں سکڑ گئے شیخ؟ یقین نہیں آ رہا ہے؟ تم نے تو ساحر کی حد کا پوچھوایا تھا ولید، لیکن خلیفہ نے میری معزولی کا حکم لکھا ہے۔ تو کیا خلیفہ میری معزولی کا حکم لکھتے ہیں؟ آخر تم نے میرے متعلق کیا جھوٹ اور بہتان خلیفہ کو لکھ ڈالا ہے ولید؟ تم مسلمان ہو، تہمت کیوں لگاتے ہو؟ میں نے خلیفہ کو بس اتنا لکھا کہ ساحر کی حد کے سلسلے میں تم نے فلاں حدیث کا حوالہ دیا ہے، صحیح ہے یا غلط؟ پھر خلیفہ نے مجھے کیوں معزول کر دیا؟ حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا اشارہ کیوں نہیں کیا ہے؟ خلیفہ نے تمہیں معزول کر کے حدیث کو غلط ثابت کیا ہے، لیکن خلیفہ نے جندب ازدی کو امان دیا ہے۔ قاتل کو امان دینے کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث صحیح ہے۔ جندب کو علی کی شفاعت پر امان ملی ہے، معلوم ہے۔ اگر ساحر کی سزا ایک ضربت شمشیر نہ ہو تو جندب ازدی قاتل ہے، نہ علی حق کو چھپائیں گے اور نہ خلیفہ کسی کی شفاعت سے قانون الہی کو توڑ سکتے ہیں، چاہے شفاعت علی ہی کیوں نہ کرے۔ آخر مجھے خلیفہ نے کیوں معزول کیا ہے؟ تم مجھ سے مت الجھو، خلیفہ ہی سے پوچھ لینا۔ خلیفہ نے تمہیں مصلحتاً عہدہ دے دیا تھا، جو اب واپس لے لیا تو کیا گناہ کیا؟ تم نے اور مروان نے مجھ پر الزام لگایا۔ مجھ میں اب تم سے بحث کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ تم اگر بڑے شیخ ہو تو ہوا کرو، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ بھی بتا دوں، میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم قاضی کوفہ ہونے والے ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ خلیفہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم صرف آج کے بعد کوفے کے خزانچی رہو گے۔ کوفے کے بیت المال سے مجھے کوئی سروکار نہ ہوگا، جاؤ کسی اور کو اس کام کے لیے ڈھونڈ لاؤ۔ میں بیت المال کا ذمہ دار ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو 1 دینار بھی تمہیں اپنے حق سے زیادہ خرچ نہیں کرنے دوں گا۔ تمہیں حکم خلیفہ پر اعتراض ہے؟ تمہاری غلط حرکتوں پر اعتراض ہے۔ خلیفہ کو جھوٹ لکھ کر تم نے بیت المال مجھ سے لے لیا ہے۔ دیکھ رہے ہو حب مقام کو ابو زبید؟ نفس امارہ دیکھ رہے ہو عہدے کا ہاتھ سے نکل جانے پر ہنگامہ؟ تمہارا عہدہ تمہیں مبارک، خلیفہ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ خلیفہ کے دستخط کی توہین یہ بتا رہی ہے کہ تم عزادار ہو۔ تم جیسوں کو صرف موعظہ کرنا آتا ہے، مقام عمل میں سب سے پیچھے ہو۔ خلیفہ کی دستخط صرف کھال اور دوات ہے، آسمانی وحی تو نہیں ہے۔ میری پریشانی بیت المال کی تباہی اور بربادی ہے۔ تم بیت المال کے 1 لاکھ سے زیادہ کے مقروض ہو۔
اگر یہ مبلغ تم نے ادا نہیں کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، قصر العمارہ کو تمہارے سر پہ تباہ کر دوں گا۔ وردان، بلے یا امیر۔ جاؤ ان کا پیچھا کرو، سائے کی طرح لگے رہو ان کے ساتھ، وہ یا ان کا قاصد کوفے سے نکلنے نہ پائے۔ کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے ملعون؟ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ خون سونگ سونگ کر وحشی بن گیا ہے۔ مجھے آپ سے کیا مطلب؟ بتا میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ فاسق کہیں کا کیوں اشقیاء کے کہنے پر لوگوں کو قتل کرتا ہے؟ دینار مسلمان کو کیوں قتل کیا؟ قبیس! اپنی سفید داڑھی کا خیال نہیں؟ تیری کھال ادھیڑ دوں گا۔ سمجھتا ہے فاجر و فاسق ولید کے سہارے جو چاہے کرے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا شیخ؟ کیا ہو گیا شیخ؟ کہاں جا رہی ہے خطام؟ شیخ کی جان خطرے میں ہے۔ شیخ کی جان خطرے میں ہے؟ شیخ کو کیا ہو گیا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ لاؤ مجھے دو۔ بڑے غصے والے۔ چلو دور ہو جاؤ۔ تم شیخ کو مارنا چاہتے ہو وردان؟ وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، اگر ان کی حالت نہ بگڑتی تو اپنی چھڑی سے میرے سینے میں سوراخ کر دیتے۔ تم ان کا پیچھا کر رہے تھے؟ اور تم میرا کر رہی تھی۔ چلو۔ ایک لاکھ دینار کس کا مال ہے؟ خلیفہ بھی اگر بخشے تو خدا نہیں بخشے گا۔ سنو ابو زبید، کیا کیا لکھا ہے ہمارے خرچ میں؟ 10 اونٹ کی قربانی، جو منزل بمنزل قصبہ خفا سے لے کر دارالعمارہ تک جزیرے کی حسین ترین دلہن کی نظر اتارنے کے لیے دی گئی۔ مصری اور کشمش 3 بوری، 5 عدد موٹی دہاری گائے، 5 انگلیوں کی نشانیوں کے طور پر موذین کے لیے کنگن اور ہار بھی سنگار کے لیے، 11 تولے سونا مٹھائی سے بھری سینی میں 2000 دینار کے ساتھ، استاد لولو کے لیے 4000 دینار، ریشمی اور سوتی کپڑے تحفے اور تحائف کے طور پر، خفا میں ایک نسلی گھوڑے کا بچہ، قیمتی پتھروں سے جڑی ہوئی زین، چاندی کی لگام سے سجا ہوا، اور 11000 دینار تحفے کے لیے۔
جب ولید گھوڑے سے ڈرتا ہے اور گھوڑ سواری سے بیزار ہے تو وہ 11,000 دینار دے کر گھوڑے کا بچہ کیوں خریدنے لگا؟ ابو زبیر ابو زبیر تو شعر شاعری، پیمانہ اور چاند ستاروں کے بارے میں بتا سکتا ہے ولید، گھر کی مالکن تو دایا ہے ولید۔ 60 دینار دایا کے حکیم کا خرچ ان کے دندان کے لیے، 11 دینار لونگ اور الائچی کے لیے۔ ابھی بتاتا ہوں۔ او دایا، آؤ ادھر۔ لو توڑ لو، ہلکے ہو جاؤ گے۔ توڑ لو، لٹاؤ، بہاؤ۔ ولید کا 1,00,000 دینار کا قرضہ کیا تم ادا کرو گی؟ جھوٹ موٹھی اگر لکھنا ہے تو ایسا لکھو کہ گدھا بھی یقین کر لے۔ تمہارے دانت، لونگ، الائچی کا خرچ اپنی جگہ، لیکن خفا میں یہ گھوڑے کا بچہ کیا کر رہا ہے جو میرے 11,000 دینار چر کے میری عزت کا ستیہ ناش کر رہا ہے؟ میں بیکار نہیں ہوں جو تمہاری باتوں پر کان دھروں۔ چولہے پر تمہارا مرغ مسلم جل رہا ہے۔ جواب دو، میرا جواب دو۔ مسجد میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اٹھو کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مسئلہ ہے، امیر کوفہ کو جب اپنے گھر کی خبر نہ ہو، وہ کوفے کے عوام کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ واقعی نہیں معلوم؟ مجھے نہیں معلوم۔ خفا وہی گاؤں ہے جہاں کی حسین دلہن اپنے منحوس گھر بیاہ کر لائے ہو۔ چاندی سے سجا قیمتی گھوڑے کا بچہ تم نے اس کے باپ کو دیا۔ 5 ددھاری گائیں تم نے معززین اور بہادروں میں رشوت دی تاکہ وہ لوگ تمہارے کام آ سکیں۔ فاختے اور بٹیر کے پروں کے ساتھ لونگ الائچی تم نے اپنے لحاف میں بھرائیں تاکہ مہکا کریں۔ بس کرو، کافی ہے۔ دنیا کی ایسی موج بن کر رہ گئے ہیں جس کا کام کنارے سے لڑنا ہے۔ دیکھ رہی ہو بیگم، زمین و زمان پھونک مار رہے ہیں کہ سیاست کے دھوئیں کو چشم عشق سے موڑ دے۔ بتاؤ میں کیا کروں فرشتے؟ زندگی کرنے کے لیے 1000 باتیں بنانی پڑتی ہیں اور جھوٹ گڑنے پڑتے ہیں۔ سب یہی کرتے ہیں۔ پہن لو، مسجد میں لوگ منتظر ہیں۔ تمہیں دیکھنا واجبات سے بھی زیادہ واجب ہے۔ پلک نہ جھپکنے دینا تاکہ اپنی تقریر کا ذخیرہ تمہاری آنکھوں سے حاصل کر سکوں۔ یہ آنکھیں فدائے وفا بند اس وقت ہی ہوں گی، نہ میں رہوں گی نہ وفا۔ لو پہن لو۔ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ اکبر، کلام کلام الہی ہے۔ مقام رسالت ہمیشہ فضیلت کا باعث نہیں ہوتا۔ رسول خدا سے رشتہ داری بھی اس حکم سے خارج نہیں ہے۔ یہی حکم ہے۔ مسئلۃ، شیوخ کی منزلت ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے ہے یا ان کی پرہیزگاری؟ خلیفہ عثمان ابن عفان کیا صحابی رسول نہیں تھے؟ خدا نخواستہ کیا سست ایمان تھے؟ شیوخ کو فقط اور فقط آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ دنیا کے منصب کی۔ اگر کبھی منصب بھی سنبھالتے ہیں تو خدمت خلق کے خاطر، نہ ہوا وہ ہوس کے لیے۔ مجھ سے پہلے رسول کے ایک صحابی تمہارے امیر تھے،
سعد ابن ابی وقاص، تم لوگوں نے ان کی شکایت کی تو خلیفہ نے انہیں ہٹا دیا. تم نے شکایت کی، وہ شکایت کے مستحق تھے یا نہ تھے مجھے نہیں معلوم، یہ تم جانو اور تمہارا خدا. خدا نے عذاب دوزخ مسلمانوں پر حرام نہیں کیا. سعد ابن ابی وقاص جب ہٹا دیے گئے تو کیا انہوں نے خلیفہ کی توہین کی یا ان کے حاکم کو نیچا دکھایا؟ کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ، میں پوچھتا ہوں تم لوگوں سے، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ انہیں عذاب خدا کا خوف تھا. میں نے خلیفہ کا حکم آپ کو سنا دیا. شاہدوں نے شہادت دی ہے کہ شیخ کوفہ نے اپنے عزل کو مجھ پر تھوپا ہے، میرے خلاف غلط بیانی کی ہے. ان کی اہانتوں کا بدلہ پھر کبھی. مسئلہ کچھ اور ہے. سنیے، مجھ میں اور شیخ میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ولید، تم خانہ خدا کا در مجھ پر بند کر رہے ہو. ولید، حلال خدا کو مجھ پر حرام اور حرام خدا کو خود پر حلال کر رہے ہو. تم جب تک ظاہراً دین پر عمل کرو گے مسلمان ہو، اور اگر چھپ کر گناہ کرتے ہو تو اپنے آپ پر تم خود ظلم کر رہے ہو. اب میں تمہارے اس کھلے عام گمراہیوں پر، جس کا میں خود شاہد ہوں، خاموش نہیں رہوں گا. تمہاری سنی ہوئی گمراہیوں سے میرا کوئی سروکار نہیں، کیونکہ دیکھی چیز کا الگ حکم ہے اور سنی چیز کا الگ ہے. ایھا الناس، اس نے بیت المال سے 1,00,000 دینار کا قرضہ لیا ہے. میں جب بیت المال کا ذمہ دار اور تمہارا امانت دار تھا، یہ مبلغ میں اس سے وصول نہ کر سکا. اب تم جانو، چاہے وصول کر لو یا معاف کر دو. کیوں جل گئے شیخ؟ کون سا حلال ہے جو میں نے تم پر حرام کر دیا؟ بس یہ کہا تھا کہ جب تک اپنا خطبہ میں پورا نہ کر لوں تمہیں مسجد میں آنے سے روکے. پتا تھا کہ تم مجھے لوگوں سے خطاب کرنے نہیں دو گے، لیکن تم داخل ہو گئے، میرا خطبہ توڑا. اس کے باوجود کہ میں تمہارا امیر ہوں مجھ پر ستم کیا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا اور قیامت میں تم سے اس کا حساب لوں گا. رہی 1,00,000 دینار کی بات جو میں نے کوفے کے خزانے سے قرضہ لیا ہے، ہاں میں نے لیا ہے. اس کی ادائیگی کے لیے میں نے تم سے مہلت مانگی تھی، تم نے نہیں دی تو میں نے خلیفہ سے تائید کروا لی. مجھ سے کہتا ہے کہ میں اسے اتنی مہلت دے دوں کہ وہ مستطیع ہو جائے. تمہارے پاس ثروت کی کمی نہیں ہے. تمہیں 1,00,000 دینار مدت معلوم کے لیے دیا گیا تھا یا ہمیشہ کے لیے؟ اپنی شان و شوکت، حشم و قدم میں کمی کرو اور قرض ادا کرو. خدا کی قسم، اگر مجھے یقین ہوتا کہ ولید قرض ادا کرنا چاہتا ہے تو میں اسے ضرور مہلت دیتا. لیکن جب دیکھنا پانی اوپر کی طرف بہنے لگے تب ولید اپنا 1,00,000 دینار کا قرضہ واپس لوٹائے گا. تم بہتان باندھو اور میں کچھ نہ کہوں. تم بیت المال کے لیے پریشان ہو یا اپنی کھوئی ہوئی ریاست کے لیے؟ نیت اچھی نہیں ہے، تمہاری نیت اچھی نہیں ہے. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللہ اکبر. مومنین نے ہم دونوں کی باتیں سنی، لیکن مسئلہ یہاں کچھ اور ہے. کیا شک کی بنیاد پر دوسرے پر چوری کا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ ولید، شیخ تمہاری طرح دنیا پرست نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس مال دنیا ہے.
انہیں جنگ بدر اور بیعت رضوان میں شرکت کا شرف بھی حاصل ہے جو خلیفہ کو بھی میسر نہیں ہوا. تم لوگ نہ شریعت پر چلتے ہو اور نہ گزشتہ خلفاء کی سنت پر. عمر کے سفر حج کا خرچ صرف 16 درہم تھا جو بقول ان کے اسراف تھا، مگر تم لوگ لاکھوں دینار خزانے سے نکالتے ہو. کیا خلیفہ کو اس کی خبر ہے؟ کیا کبھی انہوں نے حساب لیا ہے؟ عورتیں گھر کی بیگمات ہیں، ان پر جائز نہیں کہ مردوں میں زبان کھولیں. وہ کے پیچھے ہے، نامحرموں کے سامنے نہیں ہے. اس نے حق کہا ہے. حق جس زبان پر بھی جاری ہو وہ حق ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. نہیں پتا تھا کہ کوفے کی ہر عورت شیخ کی بیٹیاں ہیں. بکواس نہ کر فاسق کہیں کی، حطام میری بیٹی ہے. آؤ سنو کوفے والو، تم لوگ پر احسانات ہیں شیخ کے. انہوں نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، رسول کی حدیثیں سنائی ہیں. اختلافات میں ان کے اور ولید کے. اپنے دین کو دنیا پر نہ بیچنا. تم لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو جس نے دینار مسلمان کو محاکمے کے بغیر قتل کیا. خلیفہ نے جب جندب کو امان دے دی ہے تو اس کا مطلب دینار کا خون ناحق بہا ہے. تمہاری ساری نمازیں باطل ہیں. شیخ کی اقتدا کرو، شیخ کی اقتدا کرو، شیخ کی اقتدا کرو، شیخ کی اقتدا کرو. امیر کا شکار کر رہی ہو قطام؟ تو کیا ہمیشہ امیر ہی شکار کرتے رہیں گے؟ اپنے ہوش میں رہو. وہ تو ہوں. ادھر آؤ، آؤ میری بیعت کرو، میں تمہیں جہالت سے نکالتا ہوں. خدا کا شکر، بے وقوف کہیں کا. یہ تو خالی ہے ولید. والد، عبادت قبول ہو. جب ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے تو شیخ کوفہ کی اقتدا کرنی چاہیے. عوام کو اقتدا سے مطلب ہے، چاہے ولید کی ہو یا شیخ کوفہ کی. ریاکار کہیں کی. او کیا بات ہے؟ غصہ کس بات کا؟ یہ کیسا شور شرابہ ہے؟ تم جو ایک عورت کا سامنا نہیں کر سکتے، شیخ کوفہ کا کیا مقابلہ کرو گے؟ میں تمہاری دایا ہوں ولید، وہ نہیں جس نے تمہیں ممبر پہ رسوا کیا. چلو کوئی حرج نہیں. اس سے دیکھا تھا؟ نہیں، پردے کے پیچھے کیسے دیکھتا؟ واہ کیا صورت تھی. اگر تم اس سے دیکھ لیتے تمہارا تھوڑا بہت رہا سا ایمان بھی چلا جاتا. و بترسید از مردمکان سیاه تیرهای نامرئی صیادان دلها. دخترک جادو چشم رقیب خداست، خدا به اشارتی و او به غمزه‌ای سردار لشکر هزار هزار پولاد رگ را به بند خواهد کشید. ایسا کام کروں گا اس کا شوہر بھی یاد رکھے گا. کون شوہر ولید؟ وہی خر مقدس جس کی پیشانی پر اونٹ کے گھٹنے کی طرح گھٹتا ہے.
وہ اس کا باپ ہے، ابا قطام۔ تو قطام کنواری لڑکی ہے؟ مجھے ولید کے لیے دلہن مل گئی۔ جان کے دشمن کو گھر کی دلہن بناؤ؟ ہرگز نہیں۔ عورت کی شرارت بس عورت ہی سمجھ سکتی ہے ولید۔ قطام نے تم کو شکار بنانے کے لیے اپنا یہ جال پھینکا ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اس کی بے باکی اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ قطام تمہارے لیے بہت اچھی ہے، اسے چھوڑو مت۔ خیال رہے کہ گھر کی بیگم کو پتہ نہ چلے۔ یہ قبیلے کی عورتیں بھی تنگ لباس کی طرح ہیں، نہیں پہنا تو ننگے، پہن لیا تو پریشانی۔ بیگم کو میں سمجھ لوں گی، تم قطام کو حاصل کرنے کی سوچو۔ دو چھٹاک کی زبان ہلانا آسان ہے، یہ 2 من کا سر۔ 2 چھٹاک کی زبان، لیکن کیا کریں کہ خلقت کے افسانوں میں یہی لکھا ہے کہ زبانوں پر عورتوں کی حکومت ہے۔ عورت سرے مغرب سو جاتی ہے، لیکن اس کی زبان کو صبح کے قریب نیند آتی ہے۔ ہم اگر تمہارے آگے سر نہ ہلائیں تو کیا کریں دائی؟ تم کیوں چل رہے ہو شاعر؟ شاعروں نے تو ہماری بولتی بھی بند کر دی۔ تم لوگ ایک سیاہ دل کی تعریف میں 7 دیوان لکھ ڈالتے ہو۔ بولو شراب دو شراب اور بات کو ختم کرو۔ چابی تو تمہارے پاس ہے دائی، آج ہمیں بھول گئی۔ شیخ کو معلوم ہو جائے تو تم پر کوڑوں کی سزا جاری کر دیں گے۔ شراب پینے کے لیے اور کوڑے کھانے کے لیے۔ وہ تمہیں بہت چاہتی ہے ولید۔ اس نے مجھے دودھ پلایا ہے ابو زبید۔ عورت بچے کو دودھ پلا کر اپنی جان دے دیتی ہے ابو زبید۔ وہ میرے ساتھ زندہ ہے۔ آج رات کا کیا کریں گے؟ کوفے والے تو سب شیخ کے ساتھ ہیں۔ آج وہ شیخ کے ساتھ ہیں، کل دیکھنا ان کی ضرورتیں کیا چکر چلاتی ہیں۔ تمہارے پاس تو کوفے کا خزانہ ہے ولید۔ کیا نام تھا اس کا؟ کس کا؟ وہی لڑکی جس نے ہم کو رسوا کیا تھا۔ ہاں، قطام، لگتا ہے بہت خوبصورت ہے، دایا کو بھی پسند آ گئی۔ قلم لے آؤ، جاؤ قلم لے آؤ ابو زبید، خلیفہ کو کوفے کی خبریں ملنی چاہیے۔ بولو۔ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والی کوفہ ولید ابن عقبہ کی طرف سے خلیفہ عثمان ابن عفان کی خدمت میں۔ اطلاع عرض ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے خلیفہ سے بیعت توڑ دی ہے اور کوفیوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ اگر انہیں فوراً مدینہ نہ بلایا گیا تو کوفے کا انجام برا ہے۔
حارث پریشان ہے. جو بھی پوچھتی ہوں جواب نہیں دیتا. نمک تیز تو نہیں؟ حارث غصے میں تلوار سے عقل کر رہا ہے. حکم جہاد تو نہیں آیا ہے. کیا کھٹا ہے؟ کھٹا بھی ہے اور نمکین بھی. تم دونوں حاملہ ہو؟ کاش تم مسجد نہ جاتی اور کھانا پکاتی ہوتام. جو مزاج تمہارے بھائیوں کا ہے، اگر انہیں اچھا کھانا نہ ملا تو آفت ہے. تم دونوں حارث اور حارث کو سنبھالو اور میں بابا کو. ٹھیک ہے؟ مسجد میں کیا خبر تھی؟ یہ کون ہے اتنی رات گئے؟ اتنے زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تم ٹھہر جاؤ، میں دیکھتا ہوں. یہ کون؟ ٹھہرو. آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ. کیا ہوا بتا؟ میں نے ولید کے خلاف شیخ کی حمایت کی تھی، شاید اس لیے اپنے آدمی بھیجے ہیں. ہے خانہ خراب ہو. تم نے کیوں؟ تمہارے سوا شیخ کوفہ کا کوئی ہمدرد نہ تھا؟ نہ ڈرو، ولید کو مجھ سے کام ہے. اندر چلی جا. فرمائیے. مہمان نہیں چاہیے؟ مہمان؟ مہمان حبیب خدا ہے. تنہا آئے ہو؟ تمہارا ارادہ مہمان کشی کا تو نہیں ہے؟ کیا ہے؟ مہمان اس طرح دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا اور اس کی نگاہیں جاسوسی نہیں کرتی. تم مہمان نہیں ہو وردان، ولید کے نوکر ہو اور اس کے دشمنوں کے دشمن. کیوں؟ کیا چاہیے وردان؟ بات لمبی ہے، میں تھکا ہوں ابا قطام. بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟
ابا قطام، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے بیٹوں کے ساتھ ولید جیسے قدرت مند انسان کا مقابلہ کر سکو گے؟ ولید جو قدرت مند بنا ہے وہ تم جیسوں کی وجہ سے نہیں، کوفے والے سب ولید کے ساتھ ہیں۔ دیکھا نہیں کوفے والوں نے شیخ کی اقتدا کی؟ کل رات دیکھنا کس کی اقتدا کرتے ہیں۔ شیخ کوفہ نے اپنی شخصیت کے باوجود تمہاری طرح ولید سے مخالفت نہیں کی۔ انہوں نے ولید سے مخالفت نہیں کی اور تم خلیفہ سے مخالفت کر رہے ہو۔ یہی کہنے آئے ہو؟ بتانے آیا ہوں کہ تم اکیلے ہو۔ نہ شیخ باعث شکنوں کی حمایت کریں گے اور نہ ولید باعث شکنوں کو قتل کرنے سے ڈرے گا۔ قوم ازد نے اپنے ہنگاموں کے باوجود دینار باعث شکن کی حمایت نہیں کی۔ بتاؤ کہنا کیا چاہتے؟ میں تمہاری حمایت کر سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں ولید کا خاص آدمی ہوں، تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری، بتاؤ۔ قطام ایک کنواری لڑکی ہے اور تم جانتے ہو کہ میں نے بھی اب تک شادی نہیں کی ہے۔ بس کر بے دین۔ مہمان پر تلوار اٹھانا جوان مردی ہے؟ تم مسلمان ہو، میرا سوال ناجائز تو نہیں تھا؟ تیری شرط ناجائز ہے، بے دین۔ نیام میں رکھو۔ تم اپنی شرط بتاؤ، حملہ کیوں کرتے ہو؟ قطام خود مختار ہے، اپنا شوہر وہ خود انتخاب کرے گی۔ قطام، جی ابا۔ وردان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ بندہ خدا ہے تو مجھے قبول ہے۔ اگر بندے ولید ہو تو کیا؟ اس کے ساتھ جہاد کروں گی۔ سن لیا وردان، جواب مل گیا۔ خدا کرے تم اپنے دین کے سہارے ریا سے کام نہ لے رہے ہو۔ تمہارے بھائیوں کی تلواریں بہتر ہیں تمہارے تیرے نظر سے۔ قطام، پہلا تیر غلط نشانہ، کتا چاہا تھا، پلا ملا۔